السلام علیکم اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کا ٹیچر ہوں غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایجوکیشن کا ہے۔ سب سے پہلے یعنی کہ جو سوال ہے اس کا ٹاپک ہے تعلیم کے بنیادی عناصر کے نام اور سب سے اہم جو عنصر ہے اس کی وضاحت کرنا۔ آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے، پہلا چیپٹر ہے علم تعلیم کا۔ تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کے جو بنیادی عناصر ہیں بیٹا، وہ ہم نے جب شارٹ کوسچن کروا رہے تھے اس کے اندر بھی ہم نے بیٹا یہ پڑھے تھے۔ ایک ہوتا ہے نصاب، معلم، متعلم، تعلیمی ادارے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مین تو جو ہیں وہ چار عنصر ہیں۔ اس کے بعد جو عنصر آتا ہے وہ جو ہے کہ متعلم کیا ہے، معلم کیا ہے، نصاب، اب تعلیمی ادارے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وقت کا دورانیہ ہوتا ہے، یعنی کہ دورانیہ اور تدریس۔ تعلم، یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو ان میں سے اہم ہے وہ ہے متعلم۔ متعلم جو ہے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ایک طالب علم ایک معاشرے کے لیے اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر ایک طالب علم جو ہے وہ نہیں ہوگا، نصاب اس کے یعنی کہ ہمارے لیے بنانا کوئی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، تعلیمی ادارے بنانا فائدہ مند نہیں ہوگا، تدریس کرنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، معلم رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، تعلم کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اب جو ان کے اندر سب سے بنیادی اور اہم عنصر ہے وہ ہے متعلم۔ متعلم کو کہتے ہیں طالب علم۔ اب طالب علم میں ہم دیگر جو ہے وہ پوائنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ معاشرہ، نظام تعلیم اور ایک طالب علم کا کیا رول ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک معاشرہ میں متعلم جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ایک متعلم کی زندگی کے اندر بھی ایک معاشرہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ایک معاشرہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کر ایک متعلم جو ہے اپنی تعلیم حاصل کرے گا۔ معاشرہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک متعلم کو تعلیمی ادارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر معاشرہ اچھا ہے، متعلم جو ہے وہ تعلیم اچھی حاصل کر سکتا ہے، متعلم جو ہے مفید شہری بن سکتا ہے۔ ایک اگر معاشرہ جو ہے اچھا نہیں ہوگا تو متعلم کی زندگی پر جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ ایک صحت مند تعلیم کے پیچھے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ جو ہے شرابی کبابی ہے تو وہ ایک متعلم پر بھی برے اثرات مرتب کرے گا۔ تو لہٰذا اب جتنا اچھا معاشرہ ہوگا نصاب بھی اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ معاشرہ ہی جو ہے وہ ایک متعلم کی رہنمائی کرتا ہے، معاشرے کے لوگ ایک طالب علم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب نصاب اچھا ہوگا پھر تدریسی عمل بھی اتنا اچھا ہوگا۔ آپ کہیں گے سر کیسے؟ دیکھیں نا، ایک اچھا معاشرہ ہے تو وہاں پہ ہائی کوالیفائی ٹیچرز رکھے جائیں گے، وہاں پر تعلم کا جو عمل ہے، سیکھنے کا عمل ہے، وہ بھی اچھا ہوگا، وہاں فن تدریس اچھا ہوگا، وہاں نصاب کا عمل اچھا ہوگا۔ تو لہٰذا ایک جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ تعلیم اور متعلم کے لیے بھی کافی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اہم عنصر جو ہے وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، ہم نے بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا تعلیمی عمل کی کامیابی اور مطالبہ۔ اب یہ دیکھیں تعلیمی عمل میں یہ کامیابی کب ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں دیگر جو ہے وہ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ متعلم عمر کے کس درجے میں ہے، اس کے تعلیم کے تقاضے کون سے ہیں، اس کی دلچسپیاں کیسی ہیں،
اور اس کے رجحانات کیسے ہیں، اس کے بعد اس کی دماغی خصوصیات کیسی ہیں کہ ہم اس حساب سے اس کو جو ہے وہ تعلیم دیں، یا ہم اس کی جو ہے ذہنی اختلافات کو دیکھ کر اپنا جو ہے وہ نصاب بنائیں تاکہ وہ تعلیمی عمل کے اندر کامیاب ہو سکے۔ تو لہٰذا اب تعلیمی عمل میں کامیابی کے لیے ہم جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک متعلم کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں، ایک متعلم کے رجحانات کیا ہیں، ایک متعلم کے عمر کے تقاضے کیسے ہیں، نصاب کس تقاضے کا بنانا چاہیے، اور ایک متعلم کا جو ہے وہ عمر کا درجہ کیسا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹا ہے مفید شہری بنانے کے لیے متعلم اہم ہے۔ متعلم جو ہے یہ ایسی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے تاکہ کل کو جو ہے وہ ایک معاشرے کا مفید شہری بن سکے، اور مفید شہری جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ تو لہٰذا متعلم کے لیے جتنا نصاب تعلیم اچھا ہوگا، جتنے تعلیمی ادارے اچھے ہوں گے، جتنا معاشرہ مفید ہوگا، تو کل کو متعلم بھی جو ہے وہ ایک مفید شہری بن سکے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ پوائنٹ کیا ہے، متوازن معاشرہ کی تشکیل کے لیے متعلم بڑا اہم ہے، کیونکہ ایک اچھے متعلم کے بغیر ہم ایک متوازن معاشرے کا قیام نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک جو ہے ذہین متعلم، ایک اچھا متعلم، کردار کا اچھا متعلم جو ہے وہ ایک متوازن معاشرے کے قیام کا جو ہے وہ ایک ہم یہ کہہ لیں کہ رکن ثابت ہوتا ہے، اس کی ایک ضامن ثابت ہوتا ہے، اس کی ایک ضمانت دیتا ہے۔ تو لہٰذا اب جو اگر ایک متعلم اچھا ہے وہ ایک متوازن معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے، اور متوازن معاشرہ جو ہے وہ اس سے مراد یہی ہے کہ اگر پہلے سے ہی اس کو جو ہے وہ اچھی تربیت دی جائے، پہلے سے جو ہے وہ اچھا معاشرہ دیا جائے۔ تو لہٰذا آج کا بیٹا یہی ہمارا لانگ کویسچن تھا، ایک دفعہ پھر ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے بیٹا پڑھا تعلیم کے بنیادی عناصر کے نام کون کون سے ہیں اور سب سے اہم عنصر کی وضاحت کریں۔ تعلیم کے بنیادی عناصر تھے، تدریس تھا، متعلم تھا، نصاب تھا، معاشرہ تھا، معلم تھا، معلم کے بعد تعلم تھا، اس کے بعد جو ہے تعلیمی ادارے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے اہم عنصر کون سا ہے۔ ان سب میں سے اگر سب سے اہم عنصر پایا گیا وہ تھا متعلم۔ اب متعلم جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک متعلم کیسا ہونا چاہیے، ایک معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم نے پھر دیگر پوائنٹ پڑھے۔ سب سے پہلے بیٹا اسٹوڈنٹ ہم نے پڑھا معاشرہ، نظام تعلیم اور متعلم کیا ہوتا ہے، ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے۔ پھر تعلیمی عمل کی کامیابی اور متعلم، ان کا آپس میں جو ہے وہ ریلیشن کیا ہے۔ معلم کی تعلیم کا بندوبست ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر بیٹا یہ بھی آ جاتا ہے کہ معلم کی متعلم کی تعلیم کا بندوبست، یہ آئی تھنک میرے پوائنٹ ہمارا رہ گیا ہے، یہی ہے کہ ایک متعلم کی جو تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے تو ہم ایک جو ہے وہ مفید متعلم کو جو ہے وہ پروان نہیں چڑھا سکتے، ایک مفید جو ہے وہ طالب علم کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیمی عمل کو ضروری کریں، ہم کو یہ جاننا بھی ضروری ہے، یہ کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے نصاب اچھے سے اچھا جو ہے وہ انتخاب کریں۔ تو لہٰذا اس کی تعلیم کے لیے جتنا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، جتنا بھی جو ہے وہ سورس آف انکم اگر ہمیں خرچ کرنا پڑے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے لیے جو ہے وہ دیگر اخراجات جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے، وہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ ایک مفید متعلم کی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ تعلیمی عمل کا بندوبست بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد مفید شہری جو ہے بنانے کے لیے متعلم جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، یہ ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا ہے۔ اور اس کے بعد متوازن معاشرہ کی تشکیل کے لیے
متعلم جو ہے وہ کتنا اہم ہے، ہم نے یہ پڑھا۔ اور اس میں اگر آپ کو کوئی بھی ہے کوئی کنفیوژن ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بیٹا آپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے۔ آج کے لیے میں پھر اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔